سلامتی نصیب فرمائے. میں تمام سے دعا کی امید کرتا ہوں آپ دعا کیا کریں کہ اللہ آپ سب کو مجھے خواجہ صاحب کو خاص کر دن رات ان تک ایک ایک کر کے جو کہ مصروفیات سب کچھ لٹا رہے ہیں ان کے والد گرامی حضور خواجہ خاصگاہ خواجہ اسلام خان لودھی نفر اللہ عمر کا دانے جب سفر شروع کیے مجھے ان کے خلفاء نے بتایا اور خلفاء سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ خواجہ صاحب نے جب سفر شروع کیا اسلام کے لیے نام اسلام تھا اسلام کے لیے جب سفر شروع کیا نہ خزاں کو دیکھا نہ بہار کو دیکھا نہ سردی کو دیکھا نہ گرمی کو دیکھا نہ رات کو دیکھا نہ دن کو دیکھا. خواجہ اسلام خان لودھی نبر اللہ عمر کا اگر چاہتے تو کرامتوں سے طریقت کا پیغام پھیل جاتا. خواجہ معصوم سرکار اگر چاہتے تو کرامتوں سے طریقت کا پیغام پھیل جاتا. آپ لوگوں نے ہم لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ طریقت کا پیغام کرامتوں سے نہیں پھیلتا اور طریقت کا پیغام محنت سے پھیلتا ہے. طریقت کا پیغام جد و جہد سے پھیلتا ہے. طریقت کا پیغام اپنے آپ کو مارنے سے پھیلتا ہے. طریقت کا پیغام اپنی مصروفیات قربان کرنے سے پھیلتا ہے. طریقت کا قربان گھر کو چھوڑنے سے پھیلتا ہے. طریقت کا پیغام بچوں کو چھوڑنے سے پھیلتا ہے. یہ ہمیں بتایا اگر چاہتے ایک لمحے خواجہ معصوم سرکار روح زمین پر کرامت دکھا کر پیغام پھیلا دیتے لیکن روح زمین کا کوئی ایسا چپا نہیں جہاں میرے خواجہ نہ گئے. روح زمین کا کوئی حصہ نہیں جہاں میرے خواجہ اسلام خان لودھی نہ گئے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ دنیا کو بتایا آج سنگیوں ہم گھروں میں بیٹھ کر آرام کرتے ہیں. کام ایسا نہیں ہوتا. کام محنت سے ہوتا ہے. کام نفس مارنے سے ہوتا ہے. کام نیندیں قربان کرنے سے ہوتا ہے. کام بیٹھنے سے ہوتا ہے. آج سب مل کر ارادہ کرو عزت کرو خواجہ صاحب کے پیغام کو آگے لے کر ہم نے چلنا ہے. سب مل کر یہ ارادہ کرو اور انشاءاللہ کہو کہ آج کے بعد ہم اس طریقے کے کام کے اندر خواجہ زمین خان لودھی صاحب کے جوتوں کے ساتھ آج کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. طریقت کا پیغام کرامتوں سے نہیں پھیلا. اگر دین کا کام معجزوں سے پھیلتا معجزوں سے میرے مدینے والے ایک معجزہ دکھاتے تھے. جنگ غزوہ بدر میں آیا وہ معجزاتی غزوہ نہ تھا اکثری جنگ والا غزوہ تھا. جنگ لڑی آپ کو 17 غزوے آپ نے پتہ یہ چلا. مدینے والے نے ہمیں بتایا بزرگوں نے ہمیں بتایا. میں آپ سب کو میسج دے کے جا رہا ہوں. میں زر کا بھکاری ہوں زر کے ٹکڑے کھاتا ہوں میں اس لیے ہم مولوی نہیں ہیں تقریریں کر کے خالی چلے جائیں. ہم اس در کا کھاتے ہیں اس در کے گن گا کے جائیں گے. ہمارے مرشد پاک کا حکم ہے ہر در سے وفا کرو اور جس مرید کو اپنے پیر سے وفا نہیں کسی اور سے کیا وفا کرے گا. میں تو جس جگہ تقریر کرنے جاتا ہوں مرشد کے حکم کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں حکم اعظم میں آج حقیقت کل رات حالات خراب ہوئے دن رات کا جاگنا مصروفیت. صبح 9:30 بجے اٹھ گئے فجر کی نماز کا 9:30 اٹھ گئے. جمعے کی نماز کے بعد ایک نکاح پڑھانے چلے گئے. وہ نکاح بھی ایسا ہی تھا. عشاء کی نماز سے 5 منٹ پہلے آیا سنگی بیلی آ گئی چلے جی تھوڑی کمر سیدھی کریں. گھر پہ گئے تو کچھ اور ہی کام کا مہمان تھے اور مہمان تھے گئے وہاں فون آ گیا چلے گاڑی آ گئی یہاں چور چور تھا. لیکن میں یقین اور محبت سے کہہ رہا ہوں والدہ نہیں میں اندر حاضر ہوا میری حاضری ہوئی میری تھکن سے مکمل بن گئی. ہم تھکتے ہیں سو جاتے ہیں. میں آپ سے دعوے سے کہہ کے جا رہا ہوں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اللہ کا شکر ہے فجر کی نماز تک کے لیے میں تقریر کرنے کے لیے تیار ہوا. سنے آپ لیکن نہیں ڈرے مت. برابر والے کو ایسے کریں گے میں پانی پینے چلا جاتا ہوں. میں ختم کر رہا ہوں. آپ کی محبت ہے یہ تو لیکن آپ ایسا نہ ہو. مجمع میں تقریر ہو رہی تھی وہ ایک ہی بندہ بیٹھا بنا رہے لگا رہا نا تکبیر فلاں. جس بندے نے تقریر ختم کر دی اس بندے کو کہا یار آپ کا بڑا شکریہ بھائی. سارے چلے گئے آپ نے مجھے لگایا. وہ کہتا کہ چلا تو میں بھی جاتا لیکن آپ میری کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے میں نے کرسی لے کے میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. میں ایسا فقیر مولوی ہوں اس لیے کوئی میں نے گالی نہیں دی. تھوڑی سی آپ کی تھکن میں نے دور کر دی ہے. مجھے تھکن دور کرنے کا بڑا ٹریک آتا ہے. یہ میں نے آپ کو دور کر دی ہے. مزید آپ سے ایک سوال اس کا جواب
مسکراہٹ چہروں پہ ہونی چاہیے. علامہ اقبال نے یہی تو لکھا تھا اسی مسکراہٹ کو دیکھ کر. میں اشارہ کر کے کہتا ہوں علامہ اقبال نے مسکراہٹ کو دیکھیں خالد صاحب کے چہرے پہ دیکھیں ذرا زیارت کریں. سبحان اللہ ادھر دیکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی مسکراہٹوں کو دیکھ کر علامہ اقبال نے لکھا تھا کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی ہوا بدگماں حرم سے. ہم مسجد کے مولوی 10 سال ایک مسجد میں امامت کرتے ہیں 2 بندے نمازی نہیں.